السلام کا ہوتا ہے، گلاب کے پھول کے رنگ کا ہوتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی آدمی شراب پی لیتا ہے، بہت زیادہ شراب پی لیتا ہے، تو اس کی آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ گلابی ہو جاتا ہے، یعنی سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہماری نظر اپنے محبوب پر پڑ گئی، اور ان کا جو حسن تھا اس کا ایک ایسا نشہ ہم پہ طاری ہو گیا کہ ہم بالکل شرابیوں جیسے دکھائی دینے لگے، یعنی شرابی سے مطلب ہے کہ شرابی کی طرح کا۔ تو جب ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا اور ان کا حسن اس قدر تھا کہ جیسے کہ ہمیں ان کے حسن کا ایک نشہ سا ہو گیا، اور ہم ایک ہمیشہ کے لیے ایک شرابی کی شکل میں لوگوں کو دکھائی دینے لگے۔ اگلا شعر ہے: جی ڈہا جائے ہے سحر سے آہ، رات گزرے گی کس خرابی سے۔ ڈہا کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اور سحر کہتے ہیں صبح کو، اور آہ سے انہوں نے یعنی اپنی حالت پر ایک آہ بھری ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں محبوب کی جدائی میں، اس کے فراق میں، اس کے نہ ملنے سے، کہ جیسے ہی ہماری صبح آنکھ کھلتی ہے تو ہمارا دل بیٹھنے لگتا ہے، اور دن کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ارد گرد دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ شغل بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح دن گزر ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ابھی سے رات کی فکر پڑ گئی ہے، کہ جب میں رات میں اکیلا ہوں گا، تنہا ہوں گا، اور مجھے میرا محبوب یاد آئے گا، اس کی بے وفائیاں یاد آئیں گی، اس کی خوبصورتی یاد آئے گی، یعنی جو بھی ایک محبوب میں خصوصیت ہو سکتی ہے، تو میری رات کس خرابی میں گزرے گی۔ خرابی سے مطلب ہے کہ کس پریشانی میں، کس دکھ میں میری رات گزرے گی۔ تو بس اب کیونکہ اس کا مجھے اندازہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے ہی میری صبح آنکھ کھلی ہے تو مجھے پریشانی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کہ چلو دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گا، لیکن جب اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آدھی کھلی ہوں اور آدھی بند ہوں، تو بعض لوگوں میں تو ایسا دکھائی دینا کافی اچھا لگتا ہے۔ اور میر صاحب تو ظاہر ہے جو انہوں نے اس شعر میں اس کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کے لیے استعمال کیا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے محبوب کی نیند پوری نہیں ہوتی اور اس کی آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور اس کی آدھی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ بالکل ایک اس کلی کی طرح دکھائی دیتی ہیں جس کو ابھی پھول بننا ہو. لیکن یہاں مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ جو کلیاں ہیں انہوں نے جب ہمارے محبوب کی یہ کیفیت دیکھی اور اس کی آنکھوں کی یہ خوبصورتی دیکھی تو انہوں نے کھل کر پھول بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ کیفیت جو ہے محبوب کی، میر صاحب کے محبوب کی آنکھوں کی، وہ ان کے کلی بننے سے زیادہ خوبصورت ہے. ظاہر ہے کلی بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن کلیوں کا کہنا یہ ہے کہ میر صاحب کے محبوب کی آنکھیں اس سے بھی زیادہ حسین ہیں. اگلا شعر ہے کہ برقع اٹھتے ہی چاند سے نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی کا. برقع آپ جانتے ہیں وہ لباس ہوتا ہے جو خواتین اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر پہنتی ہیں، اور بے حجابی کہتے ہیں بے پردگی کو، یعنی بے پردہ سامنے آ جانے کو. اب اس میں ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ کسی چاند کی طرح ہے، یعنی وہ چاند کی طرح چمکتا ہے، بے پناہ حسین ہے. اور ہم سے اس کی جو دوستی ہے یا ہمارا اس کا جو آمنا سامنا ہونا ہے وہ ایسا ہے جیسے چاند میں پڑا ہوا داغ. آپ نے دیکھا ہوگا چاند میں ایک ساری چمک کے باوجود بھی ایک داغ سا دکھائی دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کہ چاند میں ایک داغ پڑا ہوا ہے. یعنی جب میرا محبوب اپنا چہرہ کھولتا ہے، بے حجاب ہوتا ہے، بے پردہ ہوتا ہے، اور میں اس کے سامنے ہوتا ہوں یا اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے زیب ہی نہیں دیتا. عاشق کا کیا کام ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس کو عشق ہو جائے تو اس کے بعد وہ کوئی اور کام کرے. تو ہم عاشق تھے ہی نہیں. اگر ہم عاشق ہوتے تو ہم ساری زندگی یہ کام کرتے رہتے. کام تھے عشق میں بہت سے میر، یہ سارے کام ہی ہوتے ہیں عاشق کے، رونا پیٹنا، محبوب کو یاد کرنا، اس کی جدائی میں آہیں بھرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیے ہی نہیں. ہم تو جلدی جلدی کسی اور کام کی طرح کر کے اس کو بھی فارغ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم کسی سے عشق کرتے. اگر عشق کرتے تو ہم کبھی بھی فارغ نہ ہوتے شتابی سے، یعنی جلدی سے فارغ نہ ہوتے. تو ہم عاشق نہیں تھے. افسوس کر رہے ہیں کہ میر عشق میں بہت سے کام تھے. اگر تم چاہتے تو ان سارے کاموں میں بھی اپنی زندگی گزار سکتے تھے. تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ شعروں کی تشریح کرنے کی کوشش کی. تو بس آپ سے اب ملاقات ہوگی میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.